ہے، لیکن یہاں جو جس معنی میں اس کو لایا جا رہا ہے وہ ہے اس کے اعمال کی حفاظت کرنے والے، اس کی زندگی کا جو طور و طریق ہے اس کی حفاظت کرنے والے، اس کے ریکارڈ بنانے والے، کرامن کاتبین، بڑے معزز لکھنے والے ہیں۔ معزز اس لیے کہا، ذلیل طبیعت اگر ہوگا کوئی تو خیانت کرے گا، کیا کچھ لکھا کچھ، سمجھ میں آیا؟ یا کیا ہوگا، رشوت دے دیجئے، جو چاہے کام لے لیجئے، یہ بھی ذلت کی بات ہے۔ لیکن فرمایا کرامن، باعزت ہیں، اس میں نہ خیانت کرتے ہیں اس ریکارڈ کی تیاری میں اور نہ رو رعایت کرتے ہیں، جیسا عمل ہوگا ویسا ہی اس کا ریکارڈ تیار کریں گے۔ لکھتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے گفتگو یہ کی ہے روایات کی بنیاد پر کہ یہاں ما تفعلون فرمایا، فعل وہ چیز ہے کہ جو ہاتھ پاؤں سے جس کا صدور ہو جائے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ایکشن، یہ ہے فعل۔ تو یعلمون ما تفعلون جو فرمایا، اس کے معنی یہ ہو گئے کہ جو عمل ہو جائے، جو ایکشن ہو جائے، وہ اسی کو جانتے ہیں، لیکن جو ارادہ ہے اس کو وہ نہیں جانتے، اس لیے کہ وہ فعل نہیں، وہ ایکشن نہیں ہے۔ تو آیت تو یہ بتلا رہی ہے، لیکن بعض روایتوں سے، بعض اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جو ارادہ ہے وہ اس کو بھی لکھتے ہیں اور اس کو بھی محفوظ کرتے ہیں، اس کا معنی یہ اس کا بھی علم ہے۔ تو یہ مفسرین دونوں باتیں کہہ رہے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، فرمایا جہاں تک نیک لوگوں کا تعلق ہے، ابرار یہ بر سے بنا ہے، بر کے معنی آتے ہیں بھلائی کے، ابرار وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ان کی طبیعت بن گئی نیکی کرنے کی، ان کو برائی سے وحشت ہوتی ہے، نیکی سے ان کو خوشی ہوتی ہے، تو وہ ہیں ابرار۔ فرمایا نیک لوگ وہ تو بڑے مزے میں ہوں گے، نعیم یعنی خوشحالی اور نعمتوں والی حالت، تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ اچھے حالت میں اور مزے میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جہاں تک فجار کا تعلق ہے، گنہگاروں کا، وہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونھا یوم الدین، وہ اس جہنم میں داخل ہوں گے قیامت کے دن، روز جزا۔ وما هم عنہا بغائبین، اور وہ وہاں سے غائب ہونے والے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب کیا نام ہے 10 سال کی سزا سنائی گئی اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ کسی اور وجہ سے ان کو نکال کے بھگا دیا گیا، وہ بھاگ لی، اس میں سے نکلنے والے نہیں۔ جہنم میں جو جائیں گے وہ اس سے نکلیں گے نہیں، جن کو جہنم کا مستحق بنا کر داخل کیا جائے گا۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو مومن ہیں، جن کو جہنم میں بھیجا جائے گا، اس لیے نہیں کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں، بلکہ اس لیے تاکہ ان کو پاک صاف کر دیا جائے اور یہ جنت کے مستحق ہو جائیں۔ جنت میں کدورتوں کے ساتھ، گندگیوں کے ساتھ نہیں جایا جا سکتا۔ تو جنت وہ جگہ ہے کہ جو گندگیوں کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں، وہاں تو صاف چیز جا سکتی ہے، اسی کو وہ جنت قبول کرے گی۔ جیسے جہنم جو ہے وہ پاک صاف چیز کو قبول نہیں کرے گی، وہ گندی ہی چیز کو لیتی ہے۔ اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالی ان مؤمنین کو جن کے بڑے بھیانک قسم کے غلط اعمال ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے، ان کو پاک صاف کرنے کے لیے جہنم میں بھیجیں گے۔ جیسے میں ہمیشہ مثال دیتا رہا ہوں کہ جیسے سونار سونے کو کھڑا کرنے کے واسطے آگ میں ڈالتا ہے، تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ ختم کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ اس کا کچرا جو ہے، میل اور اس کا کھوٹ، وہ نکل جائے اور سونا خالص ہو جائے۔ جب سونا خالص آئے گا تب اس سے وہ جو ہے وہ زیور بنا سکتا ہے، جو بھی چیز آپ بنانا چاہیں، کھوٹ کے ساتھ نہیں بنا سکتا۔ اس واسطے جیسے کہ ایک سنہار اور گولڈ اسمتھ سونے کو ڈالتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت سے معاف کسی کو کر دیں اور صاف کر دیں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہنم میں ڈال کر کے کچھ دن پاک صاف کر کے اور اس کے بعد حوض کوثر میں اسے غوطہ دے کر پانی میں
جیسے سونے کو آگ میں سے نکال کر اور پانی میں اس کو جھونکا جاتا ہے، اس طرح اس کو وہاں سے نکال کر، اور نکلے گا تو کیسا ہوگا؟ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایسا نکل کر آئے گا حوض کوثر میں سے کہ جیسے نئی کونپل جیسے زمین کے اندر سے نکلتی. کیا مطلب؟ پاک اور صاف، اس میں ذرا تقدر اور کدورت اور میل اور کچیل نہ ہوگا، اس طرح نکلے گی. اب کہا جائے گا اب چلے جاؤ جنت. تو لیکن یہاں تذکرہ کن کا ہے؟ ان لوگوں کا جو جہنم کے مستحق ہیں، ان کو وہاں سے نہیں نکلنے دیا جائے گا. وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین. اور تم جانتے بھی ہو کہ کیسا ہے وہ روز جزا. ما ادراک یوں تو یہ سنگولر ہے، خطاب واحد کا صیغہ، یہ گویا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن دراصل یہ ایک انداز ہے خطاب کا، بلکہ ہر ایک انسان کو خطاب ہے. وما ادراک، اور تم جانتے بھی ہو کیا ہے وہ روز جزا کا دن. ثم ما ادراک ما یوم الدین. کسی چیز کی اہمیت کو جب بتلانا ہو تو آپ اس کے لیے بار بار سوال کرتے ہیں، ارے میں تمہیں پتا ہے کیا ہے صاحب، آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہے؟ تو بھائی 2 مرتبہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اہم بات ہے، اس لیے آپ سوال بار بار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے 2 مرتبہ سوال کر رہے ہیں. فرمایا تم جانتے ہو وہ کیا ہے روز جزا، اور پھر تم جانتے ہو کیسا ہے وہ روز جزا. وہ دن ہے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا مالک نہ ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی کوئی آدمی دوسرے آدمی کو اس دن کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. دنیا میں ہم نے یہی تو سوچا ہوا تھا، اے صاحب کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ہم جو ہے ہم تو فلانے خاندان کے ہیں، کوئی بات نہیں صاحب ہم تو فلانی امت میں ہیں. فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اس کی ایک حد ہے. گندے کو اچھا کرنے کے واسطے نہیں، بلکہ جو اچھا ہے مگر کہیں کہیں گندگی لگی ہوئی، آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں. لیکن جس کے رگ و ریشے میں گندگی گھس چکی ہے، اس کی حقیقت بدل گئی. حقیقت کو بدلنے کے لیے قیامت میں کوئی چیز کام نہ دے گی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کہ قرآن حکیم میں جو فرمایا وہ یہ کہ جو لوگ نیک عمل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقربین میں ہیں، ان کی اولاد میں وہ لوگ جو ایمان اور عمل کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. تو جو اولاد میں ہوں، خاندان میں ہوں، ان کے متوسلین میں ہوں، جو لوگ کہ اس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا درجہ اونچا ہے اور ان کا درجہ نیچا ہے، یہ اس درجے کے نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خوشی کی خاطر ان کو ان کے ساتھ ملائیں گے. مگر یہ نہیں ہوگا کہ کافر اور مشرک کو جو ہے وہ لے جا کر کہیں گے چونکہ تمہارا تعلق فلانے بزرگ سے یا فلانے نبی سے ہے لہذا ہم نہیں خیال کریں گے کہ تم کافر تھے مشرک تھے، چلو تم بھی جنت میں. یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں کریں گے. اگر ایسا ہو سکتا تو پھر ابراہیم کے لیے ان کے باپ آزر کے لیے ہوتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، لیکن نہیں ہو سکا. صاف ہو گئی بات. ہو سکتا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے چچا ابو طالب کے لیے ہوتا، مگر نہیں ہوا. تو پھر اور کس کے لیے کیا گنجائش؟ تو کافر و مشرک کے لیے تو نہیں، مگر یہ کہ ایمان مضبوط ہے، فی الجملہ اعمال بھی درست ہیں، ہاں مگر اس مرتبے میں نہیں. ان کو بے شک ملا دیا جائے گا تاکہ ان کے ساتھ رہیں. تو اس لیے یہ فرمایا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ہوگا کہ کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کچھ بھی اپنے اختیار میں اور ملکیت میں نہیں رکھے گی کہ جس کی وجہ سے اس کو وہاں فائدہ پہنچا دے. جہاں تک شفاعت کا تعلق ہے وہ مسئلہ الگ ہے، وہ آگے اگلی صورت میں آ رہا ہے، تو انشاءاللہ وہاں میں بتلاؤں گا. والامر یومئذ للہ، اس دن ہر حکم جو ہے بس اللہ ہی کا چلنے والا ہے. وہاں کسی کا حکم، یہاں تو دنیا میں صاحب میرا حکم آپ پر، آپ کا حکم میرے اوپر، تو ماں باپ کا حکم اولاد کے اوپر، استاد کا حکم شاگردوں پر، امیر کا حکم مامور پر. مگر وہاں دنیا میں، وہاں آخرت میں صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا. اللہ جس کے لیے جو فیصلہ فرما دے وہاں کوئی چونو چرا کی گنجائش ہی نہیں. حکم ہو گیا ہو گیا. اس لیے
دنیا میں موقع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیا جائے تاکہ ان کا فیصلہ قیامت میں ہمارے حق میں ہو، ہمارے مقابلے پہ نہ ہو۔ کیا کریں، 5 منٹ آگے چلیں؟